أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حلال و حرام کے بارے میں ایک سوال. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے. ان کو بتا دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور تم جن شکاری پرندوں اور شکار کرنے والے جانوروں کو سدھاتے ہو، اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں سکھاتے اور سدھاتے ہو. وہ جس حلال جانور کو تمہارے لیے شکار کریں اس پر شکار کے لیے روانہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ، اور احکام الہی کا پورا لحاظ رکھو. اللہ کے ہاں حساب جلدی نمٹا دیا جائے گا. آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا جو حلال چیزوں پر مبنی ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے. اصل تفریق حلال و حرام کی ہے. لہذا ان کے ہاں کا جھٹکے سے مارا ہوا جانور اور سور وغیرہ حلال نہیں ہے، اور مومن پاکیزہ عورتیں اور اہل کتاب کی پاکباز عورتوں سے نکاح تمہارے لیے جائز ہے. اگر عفت و عصمت کا تحفظ چاہتے ہوئے تم ان کے مہر ادا کرو. آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھرو، نہ دوستی یاری، یعنی صحیح بنیادوں پر نکاح ہو جس کا مقصد آبرو اور عصمت کی حفاظت ہے، نہ کہ شہوت پرستی اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا شیطانی کلچر. سورۃ المائدہ کی یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 کے ایک حصے کا ترجمہ رہ گیا، اور جس میں یہ ہے کہ اور جو بھی ایمان کا منکر ہو اس کا سارا عمل اکارت ہے، اور آخرت میں اس کو گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا. تو یہ دو آیتیں ہیں جو پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا. ان دونوں آیتوں میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور اس سوال کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے. اس سلسلے میں اصولی بات قرآن پاک میں بھی بتائی گئی اور احادیث میں بھی بتائی گئی، اور قرآن اور احادیث کے نصوص سے فقہاء کرام نے یہ اصول اخذ کیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اصل یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز مباح ہے، جب تک کہ کوئی دلیل اس کی حرمت کو ثابت نہ کرے. اگر ہمارے پاس کسی
چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو بلا وجہ تشدد اختیار کرتے ہوئے اس میں حلال حرام ہونے کا پہلو نہیں نکالنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہیں سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اصلاً تو تمام چیزیں مباح ہیں سوائے ان کے کہ جن کی ممانعت خود اللہ نے کر دی۔ اب قرآن پاک میں مختلف مقامات پر محرمات کا بیان کیا گیا، کھانے پینے کے سلسلے کی جو حرام چیزیں ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے، اور شادی بیاہ کے سلسلے میں جو حرام رشتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو فہرست ہے محرمات کی بڑی مختصر سی ہے، لہذا جب اس فہرست کا ذکر ان تمام چیزوں کے اندر سے کیا گیا جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جو اس زمین پر موجود ہیں، جو زمین کے اندر موجود ہیں، جو فضاؤں میں موجود ہیں، تو دائرہ حرمت کا بہت مختصر ہو گیا اور حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسی لیے جو شخص حلال چھوڑ کر حرام پر منہ مارتا ہے وہ بڑی گندی اور ناپاک طبیعت کا انسان ہوتا ہے، وہ مسخ شدہ ہوتا ہے، اس کی فطرت کی سلامتی ختم ہو جاتی ہے جب وہ یہ حرکت کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حلال میں تنگیاں نہیں رکھی گئیں، حرام کے سلسلے میں پابندیاں لگائی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تورات میں بھی لکھا اور انجیل میں لکھا، اور یہودیوں کو بھی معلوم تھا اور عیسائیوں کو بھی معلوم تھا کہ جو نبی برپا ہوں گے، جن کو نبی امی کہا جائے گا، جن کو کسی کے پاس پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، بس اللہ ان کو پڑھائے گا، وہ طیبات کو حلال قرار دیں گے اور خبائث کو حرام قرار دیں گے۔ تو اب طیبات وہ تمام پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، خوشگوار چیزیں ہیں، جن میں کوئی پہلو بھی خباثت کا، برائی کا، گندگی کا، ناپاکی کا نہیں۔ تو صاف ستھری چیزیں اور پاکیزہ چیزیں جتنی بھی ہیں سب اللہ نے حلال کی، اور جتنی بھی چیزیں خبیث ہیں، گندی ہیں، بری ہیں، مضرت رساں ہیں، تکلیف دہ ہیں، انہیں حرام قرار دیا۔ تو یہ بڑی اصولی بات ہے، اور یہ اصولی بات ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ تمام تفصیلات قرآن میں نہیں بیان کر دی گئی ہیں، اور احادیث میں بھی ہر چیز کا تذکرہ نہیں فرما دیا گیا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ذمہ داری اہل علم پر چھوڑ دی گئی ہے۔ اہل علم کو جب بنیادی باتیں بتا دی گئیں اور طیبات اور خبیثات میں ایک فرق واضح کر دیا گیا، اس لیے اب ان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود سمجھیں کہ کون سی چیز طیب ہے اور کون سی چیز خبیث ہے، حلال و حرام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے پہلی بات تو اصولی ہے اور عمومی ہے، جب تک کوئی حرمت کی دلیل کسی چیز کی حرمت کو ثابت نہ کرے ہر چیز حلال ہے۔ پہلی بات الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ دوسری بات جو عمومی نوعیت کی ہے اور بڑی ہمگیر ہے وہ یہ کہ طیبات حلال اور خبائث حرام۔ اس اصولی بات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ تم جن جانوروں کو سدھاتے ہو اس مقصد کی خاطر کہ ان سے شکار کا کام لو، کتوں کو تم سدھاتے ہو، باز کو، شکرے کو تیار کرتے ہو، اور کتے کے علاوہ اور دیگر درندوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ تم ٹرین کرتے ہو اور ان کو ٹرین کر کے پھر تم شکار کے لیے استعمال کرو۔ تو اگر تم نے ایسا کر لیا ہے جس کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ اس طرح سدھا دیے گئے ہیں کہ جب ان کو تم شکار کے لیے چھوڑو، جب شکار کی طرف وہ لپکیں تو اس سے پہلے تم اللہ کا نام لو، جس طرح جانور پر قربانی کے وقت چھری پھیرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہو پھر ذبح کرتے ہو، اور یہی شرط ہے کہ اللہ کے نام سے ذبیحہ ہو۔
ویسے ہی یہاں پر بھی جانور جب حملہ کرے گا تو جس جانور پر حملہ ہوگا اس کے خون بہہ سکتا ہے اور اس خون بہنے کے بعد وہ مر سکتا ہے۔ لہذا یہ شکار کا جو جانور ہے اس کی حیثیت ایک چھری کی ہو گئی کہ تم نے اگر بسم اللہ کر کے اس کو بھیجا اور اس نے جس جانور کا شکار کیا اس کو خود نہیں کھانے لگا بلکہ اس کو صرف پکڑ کے لے کے آ رہا ہے یا پکڑ کے روک رکھا ہے یہاں تک کہ شکاری اس تک پہنچ جائے، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ شکار تمہارے لیے کر رہا ہے اور اس کو ٹرین کیا جا چکا ہے، سدھایا جا چکا ہے۔ یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جس جانور کو انہوں نے تمہارے لیے روک رکھا ہے خود نہیں کھا رہے ہیں، تو بس وہ شکاری جانور ہے، وہ سدھایا جا چکا ہے، وہ اب ٹرینڈ ہے، وہ تمہارے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے اس جانور کو اگر وہ حملہ کرنے کے بعد مر چکا ہے تو بھی کھا سکتے ہو کہ تمہارا شکار کا جو یہ عمل ہے وہ مثل ذبیحہ کے، لیکن وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر ہی اس شکاری جانور کو چھوڑنا ہے جیسے اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے جو شکار کے سلسلے میں دی گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ شکاری کتے رکھے جاتے تھے، صحابہ کے پاس شکاری کتے تھے، وہ کتے پالتے تھے، گھر کی حفاظت کے لیے بھی پالتے تھے، کھیت کی حفاظت کے لیے بھی پالتے تھے، اور شکار کے لیے بھی پالتے تھے۔ ایک طرف کتوں کی ممانعت ہے اور ایک طرف کتوں کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی حدیثیں منقول ہیں اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ جو کتا شکاری ہو، شکار کے مقصد سے پالا جائے یا حفاظت کے مقصد سے پالا جائے، وہ جائز ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقصد اور مقصد کے فرق سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے اور وہی چیز حلال ہو جاتی ہے۔ تو کتوں کا پالنا جو عام طور پر دیندار مسلمانوں میں اب متصور ہی نہیں رہ گیا ہے، یہ ایک رواجی بات ہے، دین میں تشدد کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام بہت سے ایسے تھے جو کتے پالتے تھے اور اپنی کھیت کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے پالتے تھے، اور اسی طرح اس کو شکار کے لیے سدھاتے تھے، پالتے تھے اور شکار کرتے تھے۔ اس لیے بہت سی وہ حقیقتیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں موجود تھیں اور آج ہم جن کے بڑے تقدس کے قائل ہیں یعنی صحابہ، وہ اس طرح کے عمل کرتے تھے اور ان کے یہاں کتے رہتے تھے، شکاری کتے رہتے تھے۔ اب اس کے بارے میں جو دیندار طبقہ ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ تو بہت مکروہ عمل ہے اور یہ درست ہے، اور کتا اگر کسی کے یہاں پلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انگریز زدہ ہے، وہ مغربیت زدہ ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، وہ مسلمان صحیح معنی میں نہیں۔ یہ سب لوگوں کے تشددات ہیں، اور ایک بات نہیں ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں لوگوں نے تشدد کر کے دین کی شکل بگاڑ دی ہے، دین کو مشکل بنایا ہے، دین کو پیچیدہ بنایا ہے۔ جو چیزیں قرآن میں قطعی طور پر حلال کی گئیں، احادیث میں جن کو صراحت سے حلال قرار دیا گیا، آج دینداری کی علامت یہ بن گئی کہ ان کو حرام سمجھا جائے، کم از کم مکروہ سمجھا جائے۔ تو سبق میں وہ چیزیں حلال ہیں لیکن زندگی میں وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے ساتھ ساتھ، پالے نہ پالے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو موقف اختیار کر لیا جاتا ہے اور کسی چیز کو مکروہ قرار دے دیا جاتا ہے، اپنے ماحول میں ایک صورتحال ایسی بنا دی جاتی ہے کہ جس سے کسی چیز کے مکروہ یا حرام ہونے کا ہی تصور قائم ہو، وہ درست نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو ہی اصل مرجع بنانا چاہیے، تبھی دین صحیح شکل میں باقی رہتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اس سے زیادہ اہم مسئلہ، کیا کسی غیر مسلم کا ذبیحہ حلال ہے؟
قرآن پاک صراحت سے بیان کرتا ہے کہ یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے، اور جو بات کہی گئی وہ اہل الکتاب کے لفظ سے کہی گئی کہ جو اہل الکتاب ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، اور یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، تو ایسی شکل میں ہم ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ معاملہ وہ نہیں ہوگا جو مشرک قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشرک تو وہی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، ساجدار بنا رہا ہے، تو اس کے بارے میں جو موقف ہے وہ بہت سخت ہے، اور یہ بات بھی قرآن میں صراحت سے کہہ دی گئی کہ مشرک کی مغفرت نہیں اللہ کے، اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو غصہ ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا جو غضب بھڑکتا ہے وہ شرک کے عمل پر۔ لیکن ایک ہوتا ہے صریح شرک، اور ایک وہ شرک ہے جو توحید کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، یعنی عقیدہ وحدانیت کا بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ لگاوٹیں ہیں، جیسے مسلمانوں کے ہاں قبر پرستی کا عمل شروع ہو گیا، اور عیسائیوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، اور مختلف عقیدے اختیار کیے، کبھی اللہ کے حلول کا عقیدہ اختیار کیا، کبھی یہ کہ خدا کی صفت کلام ان میں منتقل ہو گئی۔ یہ تو عقیدے کا ایک گورکھ دھندا ہے، اور قرآن ہی میں اہل کتاب پر سخت تنقیدیں کی گئی ہیں، سخت وعیدیں ان کو سنائی گئی ہیں، ان کی تحریفات بیان کی گئی ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تورات میں اور انجیل میں اس کو بیان کیا گیا، اسی پس منظر میں، اسی کے ساتھ، اسی ماحول میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ جو بات کہی جا رہی کھانا، تو کھانے میں ایک تو وہ چیز ہے جو فی نفسی حلال ہے، سبھی کے لیے حلال ہے، آٹا، دال، چاول، پھل، ترکاری، وہ چاہے ہندو کی ہو یا کسی بھی غیر مسلم کی ہو، وہ اگر فی نفسی اپنی حالت پر ہے تو وہ جائز ہے، کسی ہندو سے خریدیے یا کسی عیسائی سے لیجئے یا کسی یہودی سے لیجئے۔ مسئلہ جو یہاں پر ہے اس کا تعلق ذبیحے سے ہے، کیونکہ غیر ذبیحے کے بارے میں قطعی طور پر قرآن پاک میں کہہ دیا گیا کہ وہ جائز نہیں، چاہے مسلمان ذبح نہ کرے، وہ جھٹکے سے مار دے تو بھی حرام ہے۔ تو اس لیے وہاں تو فرق مسلم غیر مسلم کا نہیں ہے، جو چیز ایک مسلمان کی بھی حرام ہے کہ وہ اگر جھٹکے کا جانور استعمال کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے، یا مردہ ہے تو مردہ چاہے مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا ہو قطعی طور پر وہ حرام ہے، یا خون ہے بہتا ہوا وہ مسلمان کے پاس ہو یا غیر مسلم کے پاس حرام۔ تو پہلے تو وہ چیزیں بیان کر دی گئیں شروع صورت کے آغاز میں کہ جو چیزیں قطعی طور پر حرام ہیں، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جب مسلمان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا ہے، اور اس کا جو ذبیحہ ہوگا اور ذبیحہ کے جو شرائط ہیں جب وہ پائے جائیں گے تو پھر ذبیحہ حلال ہوگا۔ تو جس طرح ایک مسلمان کا ذبیحہ ان شرائط کے ساتھ حلال ہوتا ہے جو بیان کی گئی، ویسے ہی کسی یہودی یا کسی عیسائی کا ذبیحہ بھی ان شرائط کے ساتھ حلال ہوتا ہے۔ اور تورات کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو یہودی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، تورات کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی انجیل کو نہیں مانتے، لیکن تورات جو قانون ہے اس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں۔ اور تورات میں بھی صراحت کے ساتھ مردہ کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جھٹکے کے جانور کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ حکم وہاں بھی تورات میں بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ تو یہ جو شرائط ہیں وہ وہاں بھی ذکر کی گئی ہیں، اس لیے وہ اپنے ہی مذہبی طریقے پر جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جس طرح ذبح ہونا چاہیے، اس کا خون جسم سے نکلتا ہے اور وہ ذبیحہ کہلاتا ہے۔ تو وہ کھانا جو ان کے یہاں ہے، یعنی وہ ذبیحہ جو اہل کتاب کا ہے اور وہ ذبیحہ جو مسلمانوں کا ہے، دونوں ذبیحہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ وہ بھی طیب ہے، یہ بھی طیب ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یعنی محض اس وجہ سے یہ ذبیحہ حرام نہیں ہو جائے گا کہ یہودی نے کیا ہے، اس لیے حرام نہیں ہو جائے گا کہ عیسائی نے کیا ہے۔ یہ بات قرآن میں قطعی طور پر بیان کی جا رہی ہے اور صاف الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے، اس میں کوئی
دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، الفاظ صاف استعمال کیے گئے، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، جن کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور کھانے سے یہاں جو مراد ہے وہ تو چیزیں ہیں نہیں جو سبھی کی حلال ہے، جن میں مشرک اور مسلم اور یہودی اور اہل کتاب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے آٹا، دال، چاول وغیرہ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے، جس سیاق میں ہو رہی ہے اور شکاری جانوروں کے تذکرے کے ساتھ ہو رہی ہے اور بسم اللہ کے پڑھ کر جانور کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، اسی سیاق میں بات یہاں پر ذبیحہ کی ہو رہی ہے، اور اسی پر اتفاق بھی ہے تمام صحابہ، تابعین وغیرہ کا کہ مراد اس سے ذبیحہ ہے، لہذا ان کا ذبیحہ بھی قرآن میں حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پھر آ جائیے اس تشدد کی طرف جو مولویوں نے پیدا کر دیا، مفتیوں نے پیدا کر دیا کہ یہودی اور عیسائی کے ذبیحے کو قرآن حلال قرار دے رہا ہے، جبکہ قرآن ہی تفصیل کے ساتھ ان کے عقائد کی خرابیوں کو بیان کر رہا ہے، ان کے اعمال کی خرابیوں کو بیان کر رہا ہے، جو سزائیں اللہ کی طرف سے ہوئی ان کو بیان کر رہا ہے، قرآن ہی بیان کر رہا ہے، قرآن ہی حلال قرار دے رہا ہے۔ تو اب سوچا جائے کہ جن لوگوں نے تشدد اختیار کیا کہ یہ بریلوی کا ذبیحہ دیوبندی نہیں کھائے گا، یا دیوبندی کا ذبیحہ بریلوی نہیں کھائے گا، یا شیعہ کا ذبیحہ سنی نہیں کھائے گا اور سنی کا ذبیحہ شیعہ نہیں کھائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ فرقہ واریت، یہ تفریق کے ماحول کے ذریعے سے جو تشدد پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس تشدد کا قلعہ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے آگے بڑھ کر یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی شامل کر لیا تھا، جبکہ ایک طرف ان سے سخت مقابلہ رہا اور ان کے بارے میں یہ تک ہدایات دی گئیں کہ ان سے دوستیاں مت رچاؤ اور ان کے ساتھ وہ تعلقات قائم مت کرو جو اہل ایمان کے ساتھ ہونے چاہیے، یہ سب کچھ بیان کیا گیا، اور اسی سورہ میں ابھی اس کی تفصیل آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ذبیحہ کے بارے میں توسع اختیار کیا گیا۔ تو جب ان کے ذبیحہ کے بارے میں توسع ہے تو کوئی شیعہ ذبح کرے، کوئی بریلوی ذبح کرے، کوئی دیوبندی ذبح کرے، کوئی سنی ذبح کرے، ان کے درمیان جو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کے درمیان تفریق پیدا کرنا، شدت اختیار کرنا اور ان کو آپس میں غیر مسلموں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے لیے دشمن بنا دینا، یہ ایک مجرمانہ عمل ہے جو اس امت کے متشددین کے ذریعے کیا گیا ہے، جو تحفظ کی باتیں کرتے کرتے اتنے آگے بڑھے کہ فرقے بناتے چلے گئے، پھر اپنے ہی حلقوں میں خوب انہوں نے فرقے بنائے، خوب امت کو توڑا، اور ان کے ہی یہ اعمال کا نتیجہ ہے کہ امت کو بانٹ کے رکھ دیا گیا، بے حیثیت کر دیا گیا، دشمنوں کے سامنے نوالے تر بنا دیا گیا۔ پھر آگے چلیے، یہ تو مسئلہ ہو گیا کھانے کا کہ آدمی کھا لیتا ہے اور اس کے بعد کھانا فضلہ بن جاتا ہے، جسم سے خارج ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کھانا، پھر تیسرا کھانا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ عمر بھر کے لیے جو شادی ہوتی ہے، جو بیاہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس وسعت کا ذکر کیا گیا کہ جو مسلمان پاک باز عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، نیک و صالح عورتیں ہیں، ان سے جس طرح تمہارا نکاح جائز ہے، ویسے ہی اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں، جو بدکار نہ ہو، بگڑی ہوئی نہ ہو، فاحشہ نہ ہو، اور وہ ایسی آزاد نہ ہو کہ ان کے ایمان کا اور ان کی حیا کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو، تو فرمایا کہ جو عورتیں اہل کتاب کی بھی پاکیزہ شریف عورتیں ہوں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کر دیا کہ آزاد ہو، مسئلہ آزاد اور غیر آزاد ہونے کا یہاں نہیں ہے، جس طرح مسلمانوں میں آزاد ہونے اور غیر آزاد ہونے کا اصل مسئلہ نہیں ہے، باندی سے بھی نکاح ہو تو ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی پرانی ہو گئی، اب باندی اور غلام کا رواج ہی ختم ہو گیا، تو اصل معنی جو ہیں وہ المحصنہ کے پاکیزہ کے ہوتے ہیں، عفیف اور پاک دامن عورت کے لیے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ اہل ایمان میں سے ہو یا اہل کتاب میں سے ہوں، ان سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔
جہاں پر بعض حضرات سے ممانعت کی بات منقول ہے، وہاں اس فضا میں منقول ہے کہ جہاں پر یہ شادی اسلامی تشخص کے خاتمے کا ذریعہ ہو، جہاں اس شادی کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر وہ مرد متاثر عورت سے ہو رہا ہو، جو انگریزوں کا دور تھا اور جس میں ان کا ہی چلن تھا اور ان کی ہی تہذیب کی فتوحات دیکھی جائے، مروب تھے، ذہنی اعتبار سے مروب تھے اور تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے متاثر ہو رہے تھے، اور اس وقت کسی مسلمان کا کسی عیسائی عورت سے شادی کرنا اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور نتائج اچھے نہیں ہوتے تھے عام طور پر، یا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا نتیجہ نہایت ہی مہلک ہوگا، گھر کا ماحول اب ایمانی باقی نہیں رہے گا، اور خاص طور پر جو اولاد ہوگی ماں عیسائی پر اس کی تربیت کرے گی۔ یہ سارا جو ماحول تھا، اس ماحول میں یہ بات کہی گئی، لیکن قرآن کے الفاظ یہاں بھی صریح ہیں، قرآن نے وسعت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کا سارا زور ایمان پر ہے، لہذا ایک مسلمان گھرانے میں اگر شادی کی جا رہی ہے جہاں لڑکی یا لڑکا مومن نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو حرام ہے ایسی شادی۔ مسئلہ پھر یہاں دیکھ لیجئے کہ اصلاً اسلام و غیر اسلام کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہو رہی۔ اگر مسلمان کمیونسٹ ہے، اگر مسلمان لبرلسٹ ہے، اگر مسلمان آزاد خیال ہے، اگر مسلمان بے نمازی ہے، اگر مسلمان کا ماحول دیندار نہیں ہے تو لڑکی اس کو نہیں دینا چاہیے، اور لڑکی اگر بگڑی ہوئی ہے، فیشنیبل ہے، برباد ہے، تو کسی نیک لڑکے کو اب شادی کا پیغام وہاں نہیں دینا چاہیے۔ یہ قرآن پاک نے بارہا بیان کیا ہے، مختلف موقعوں پر اس بات کو واضح کیا ہے، اس لیے پھر ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ محض ایک مذہبی بنیاد نہیں، مشرک کے بارے میں جو سخت موقف ہے وہ شرک کے بارے میں سخت موقف کا نتیجہ ہے جو مہا پاپ ہے، لیکن اہل کتاب جو اللہ کی آسمانی کتاب کو تسلیم کر رہے ہیں، نبی کو وہ مانتے ہیں، آخرت کا تصور بھی رکھتے ہیں، اب ان کے ہاں غلو کے نتیجے میں بہت سے غلط عقیدے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مسلمانوں نے غلو کے نتیجے میں بہت سے غلط عقیدے پیدا کر لیے ہیں، اور کبھی نبی کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا، کبھی ولی کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا، کبھی آل بیت کے تسلسل کو اس نگاہ سے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کی نبوت میں شریک ہو رہے ہیں بلکہ اپنی معصومیت میں نبی سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ گمراہانہ خیالات ہیں، قرآن پاک سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ جاہلوں کا غلو ہے، اور پھر اس کے بعد جاہلوں کے جو عالم اور مفتی ہیں ان کے یہ تشددات ہیں اور ان کے اختراعات ہیں اور ان کی بدعات ہیں، جن سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ ہو، براہ راست قرآن کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے، اور قرآن کی جو مختلف آیات ہیں کسی بھی ایک موضوع سے متعلق ان کو یکجا کیا جائے تاکہ کوئی تضاد ذہن میں نہ آنے پائے، اور جو مجموعہ سامنے آتا ہے مختلف آیات سے کسی بھی مسئلے پر جو واضح تصور سامنے آتا ہے اس کو اختیار کیا جائے، محض کسی ایک آیت سے استدلال نہ ہو، اس آیت سے متعلق جو آیتیں قرآن میں کسی بھی مقام پر آئی ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی فیصلہ کر دینا، محض ایک آیت سورۃ البقرہ کی طلاق کے بارے میں پڑھ لی تو سارے فیصلے بس اسی کی بنیاد پر صادر ہو گئے، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا تذکرہ سورۃ الطلاق میں کیا فرمایا گیا ہے، سورۃ الاحزاب میں کیا فرمایا گیا ہے، اور کسی مقام پر کیا فرمایا گیا ہے، سب کو سامنے رکھ کر ہی کوئی صحیح نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدھا تیتر آدھا بٹھیر بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ محض ایک آیت کریمہ پر عمارت کھڑی کر لی جائے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی اسی موضوع پر دیگر آیات موجود ہوں، تو ان سب کا مطالعہ ضروری ہے، اور اس مطالعے کے بعد احادیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے صحیح طور پر اور متفق علیہ طور پر جو باتیں ثابت ہیں ان کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس طرح کسی مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔
تو یہاں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو شرط ہے کہ ماحول بگڑنے نہ پائے اور فکر میں کوئی دراڑ نہ پیدا ہونے پائے اور اسلامی تشخص متاثر نہ ہونے پائے، یہ ساری باتیں صرف اہل کتاب کے لیے نہیں، اس مسلمان کے لیے بھی ہیں جو مردم شماری میں تو مسلمان ہے لیکن بگڑا ہوا فاسق اور فاجر یا بے نمازی اور بددین ہے، اس کے لیے بھی وہی احکام ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ اہل کتاب میں اگر بگاڑ ہے تو وہ تو مردود ہو گیا، اور مسلمان میں بگاڑ ہے تو وہ سینے سے لگایا جائے گا کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ یہ جاہلانہ نقطہ نظر ہے، غافلانہ نقطہ نظر ہے، یہ اس مذہبی تفریق پر مبنی ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عمومی ہدایات ہیں پہلے وہ سامنے رہنی چاہیے، بنی آدم کے لیے، نوع بشر کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، کیونکہ اصلاً جو زمین ہے وہ بشریت کی زمین ہے، اور بشریت کی زمین سے ہی نبوت پھوٹی، اور بشریت کی زمین سے ہی رسالت نکلی ہے، اور اسی بشریت کی زمین سے ولایت کے پودے تیار ہوئے ہیں، اور یہی بشریت کی وہ زمین ہے جس میں نہایتی بنجر خطے بھی ہیں، اور وہ بھی زمین ہے کہ جو بڑی دلدل والی اور خبیث زمین ہے۔ بس جس طرح زمینوں کے الگ الگ ٹکڑے ہیں ویسے ہی انسانوں کے الگ الگ طبقے ہیں اور افراد کے الگ الگ حالات ہیں۔ اس لیے پہلے ایک انسان کو بحیثیت انسان کے دیکھا جائے گا، اور جس طرح کی اقدار مطلوب ہیں وہ تلاش کی جائیں گی، پھر اس کے بعد اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ دوسری طرف اہل کتاب کا جو حال بیان کیا گیا ہے ان حالات کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر کوئی تعلق قائم کیا جاتا ہے اور یہ تعلق بہتر ہوگا، اس کے نتائج اچھے برآمد ہوں گے، کسی مروبیت کے نتیجے میں، احساس کمتری کے نتیجے میں اور دباؤ میں عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اسلام کی بالا تری کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام بالا تر ہے اور اللہ اعلیٰ ہے اور اعظم ہے۔ لہذا اسلام میں رہتے ہوئے احساس کمتری کا کوئی تصور نہیں، اور مروبیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا وہ سارے خدشات جو پیدا ہو سکتے ہیں اہل کتاب سے شادی کے سلسلے میں، وہ اسی طرح دور کر دیے گئے ہیں جس طرح کسی مسلمان کے یہاں شادی کے سلسلے کے جو خدشات ہیں وہ بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر نام کے مسلمان کے یہاں لڑکی جائے یا لڑکے کا تعلق ہو تو وہ برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ بگڑا ہوا خاندان، بگڑا ہوا ذمہ دار اور دین سے دور قسم کے لوگ ہیں جو اسلام پر دھبا ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسلام کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہیں، تو جو ان کا حال ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ بدتر ہوتے ہیں، اہل کتاب سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں ایسی شکل میں۔ اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسئلے کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے کہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے، اور جو بعد میں تشدد پیدا کیا گیا ماحول کی تبدیلیوں کی وجہ سے، خاص حالات کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ کہیں اہل کتاب کے کسی طبقے نے کسی ملک پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں وہاں پر ظلم ہوا، تو جو رویہ پیدا ہوتا ہے اور جو دشمنی پیدا ہوتی ہے، اس دشمنی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مذہب پر نہیں کیے جا سکتے ہیں، وہ ایک الگ ظلم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مسلمان خاندانوں نے ایک دوسرے کی جڑیں کھود دی اور آپس میں لڑائیاں لڑی اور حکومت حاصل کرنے کے لیے دوسری مسلم حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے خلاف سخت ترین کارروائیاں کی، اور جو شہری تھے ان کے گھر اجاڑ دیے، ان کی جانیں لے لی۔ یہ سب کچھ مسلمان کرتے رہے ہیں، یہ کام صرف انگریزوں نے نہیں کیا، یہ کام صرف یہودیوں نے نہیں کیا، اس کا تو آغاز اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور سے مسلمانوں نے کیا ہے۔ پہلے انہوں نے لوگوں کی جانیں لوٹی ہیں، لوگوں کی املاک پر قبضے کیے ہیں اور ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں قائم کی ہیں، اور اس کا تسلسل رہا ہے کہ بھائی بھائی کو مارتا رہا اور کبھی بیٹا باپ کو مارتا رہا۔ یہ تاریخ کہیں اور کی نہیں، مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے۔ لہذا اس تاریخ کو فراموش کر کے اپنے کو بہت پاک و پوتر
بہتر سمجھ کے صرف دوسروں کی برائی دیکھنے والا جو تصور ہے یہ بڑا ناقص تصور ہے، اس کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی بات کا جائزہ لیا جائے تو صحیح طور پر تقابلی مطالعہ کیا جائے، تقابلی جائزہ لیا جائے، تقابلی مشاہدہ کیا جائے اور اس کے بعد فیصلے ہوں۔ تو ایک بات تو اعتقادی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو دائرہ عمل کا ہے، جو دائرہ انصاف کا ہے، جو دائرہ صحیح تمدن کا تہذیب کا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور فیصلے اس کی بنیاد پر بھی کیے جائیں گے۔ ان سب کے مجموعے میں سے جو چیز ثابت ہو کر سامنے آئے گی وہ صحیح طور پر اسلام کی ترجمانی کرنے والی ہوگی۔ اس لیے یہاں پر کھانے پینے کے بارے میں جس طرح سے وسعت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جو شکاری جانور تمہارے لیے شکار کریں وہ حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اگر وہ زندہ مل جاتا ہے جانور تو اس کو ذبح کرو، لیکن اگر وہ مردہ ہوتا ہے اس شکار کی وجہ سے، اس حملے کی وجہ سے، اس کا خون بہنے کی وجہ سے، تو بس اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ مردہ کے حکم میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کا کھانا یعنی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی عورتوں سے اس شرط کے ساتھ کہ وہ شریف ہوں اور پاکیزہ ہوں تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا وہ بیان جس نے وسعت عطا کی، اور اسی وسعت کا یہ نتیجہ تھا کہ مسلمان جہاں بھی گئے ان کے لیے راستہ ہموار ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ ایک انصاف کی تصویر تھے، وہ ایک انسانیت کا پیغام تھے، ان کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات تھے ان میں بڑی وسعت تھی، بڑی لچک تھی۔ وہ ایسے ظالم و جابر نہیں تھے جہاں ایسا ہوا وہ کہ جو اپنے ہی خاندان کو کھا جائیں اور جن کا طاقتور کمزور کو چبا جائے اور جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو وہی بھینسوں کو ہکاتا چلا جائے۔ یہ جو مظالم ہماری حکومتوں میں کیے گئے ہیں اور ابتدائی دور سے کیے گئے ہیں، ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور دوسروں کے مظالم کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد صحیح طریقے پر منصفانہ جائزہ لے کر فیصلے کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔